بھائیو، دوستو اور عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ قیامت کے حادثے سے کم واقعہ نہیں تھا، بلکہ قیامت کا حادثہ بھی ایک چھوٹا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ صحابہ کے لیے اس سے بھی بڑا تھا، اس لیے کہ صحابہ جس چہرہ انور کو دیکھے بغیر وہ بے چین رہتے تھے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ایسے عاشق تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی، جب تک آپ کا دیدار نہیں کرتے تھے، ان کو اپنی بیوی بچوں میں، اپنے گھر بار میں انہیں چین، سکون اور راحت نہیں آتی تھی۔ صحابہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور پروانے تھے، حتیٰ کہ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، جنت میں آپ انبیاء کے مقام پہ ہوں گے، ہم امتی ہیں، تو وہاں تو آپ سے ملاقات ہم نہیں کر سکیں گے، ہم تو نیچے مقام میں ہوں گے، آپ اوپر ہوں گے، تو پھر آپ کی ملاقات اور آپ کی زیارت کے بغیر ہم جنت میں کیسے رہیں گے؟ ہم تو آپ کے چہرے کے دیوانے ہیں، آپ کے دیدار کے دیوانے ہیں، ہمیں تو آپ کی مجلس چاہیے، ہم تو یہ چاہتے ہیں ہر وقت آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ نبی علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اتنے میں جبریل آ گئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، محبت تو ہے، محبت کے ساتھ اطاعت بھی کریں گے، تو یہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ جنت میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین ہوں گے اگر یہ محبت کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت بھی کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا اصول اطاعت ہے۔ محبت اطاعت کا نام ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو اس کی اطاعت کرو۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے، جس محبت، پیار، خلوص کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ، چہرہ انور پہ، بازوؤں پہ پانی ڈال رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ محبت، ان کا یہ خلوص بڑا اچھا لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی طرف دیکھ کے فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس کے لیے اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوش نصیبی، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت، زمین اور آسمان کے سارے خزانے اس کے سامنے رکھ دیے کہ مانگنا تیرا کام ہے، اللہ سے لے کے دینا میرا کام ہے، تو اپنی چاہت کے مطابق مانگ، میں اللہ سے تجھے میں لے کر دوں گا۔ اس صحابی نے جب یہ سنا تو وہ خوشی سے، ان کی عجیب کیفیت ہوگی، اور انہوں نے کیا کہا، مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ کے رسول، اتنی بڑی فرمائش آپ کی طرف سے، اتنی بڑی ڈیمانڈ آپ کی طرف سے، کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے مرافقتک فی الجنہ، جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، مجھے یہی چاہیے بس۔ اب کتنی بڑی فرمائش آپ نے کی کہ کیا مانگتا ہے، اور کون سی ہستی، یہ ساری کائنات اللہ نے جس کے لیے بنائی، لیکن صحابی نے کیا مانگا؟
مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا رفیق، آپ کا ساتھی، آپ کا پڑوسی بن جاؤں، مجھے یہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعنی بکثرت السجود، ٹھیک ہے میرے صحابی، اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، یعنی ٹھیک ہے میں تیرے لیے شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، لیکن تو نماز کثرت سے پڑھنا، اللہ تعالیٰ تیری میری شفاعت کی، تیرے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ اس کو قبول کرے گا اور تو جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ایسے محبت کرنے والے صحابہ، اب ان کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف جب لے گئے، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آ کر نماز جو صحابہ کو جماعت سے پڑھاتے تھے، جب اس کی ہمت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت نہ ہوئی اور آپ کی موجودگی میں نماز ابو بکر صدیق پڑھانے لگے، تو صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف میں تشریف فرما ہوتے، آرام فرماتے امی عائشہ کے حجرہ میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے، تو صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو پیر کے دن جب سورج گرم ہوا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف سے امی عائشہ کی چیخ کی آواز آئی، تو سب سے پہلے آپ کے دروازے پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور امی عائشہ سے کہا امی عائشہ پردہ کرو۔ امی عائشہ نے پردہ کیا، یہ حضرات اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ کے حجرے میں داخل ہونے والے حضرت عمر اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو الوداع کہہ چکے تھے۔ حضرت عمر باہر نکلے اور یہ خبر آنن فانن میں جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ خبر حقیقی تھی، جبکہ ایک خبر میدان احد میں جھوٹی اڑی تھی، جھوٹی خبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں کافروں کے نرغے میں آگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر گرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور یہ خبر مشہور ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے صحابہ پہ ایسی کیفیت طاری کر دی کہ صحابہ کے جسم سے جان نکل گئی، تلواریں ان کے ہاتھ سے زمین پہ گر گئی، اور صحابہ نے کہا، بعض سے تو یہ کہا گئے جس ہستی کے ساتھ ہم لڑتے تھے، جس کا ساتھ دیتے تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب کیا لڑنا، تلواریں نیچے رکھ کے بیٹھ کے۔ بعض نے کہا کہ جس ہستی کے ساتھ ہم لڑتے تھے اب وہ دنیا سے چلی گئی، اب دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ، لہذا کئی صحابہ نے اپنے آپ کو کافروں کے جمگٹھے میں دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک جھوٹی خبر تھی اور صحابہ کی ایسی کیفیت ہو گئی تھی۔ آج یہ خبر سچی تھی، اور اس خبر کی کیا کیفیت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان جو مضبوط
جو مضبوط اعصاب رکھنے والا، مضبوط عزائم رکھنے والا، مضبوط ارادے رکھنے والا اور مضبوط جذبہ رکھنے والا، آج یہ عمر بھی اس خبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر کے ہوش اڑ گئے، حواس کھو بیٹھے، اور انہوں نے تلوار پکڑ کے اعلان کیا، جو یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں عمر اس کی گردن کو اس تلوار سے اڑاؤں گا۔ اللہ کے رسول اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، معراج پہ چلے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے، انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے اور ان منافقوں اور یہودیوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا اور آپ کے انتقال کے اوپر وہ خوشیاں منا رہے۔ عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ سارے صحابہ مسجد نبی میں خاموش بیٹھے عمر کے ارد گرد۔ اب عمر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا کیا جائے۔ اتنے میں محسن، اس امت کا محسن عظیم ابو بکر صدیق وہ تشریف لاتے ہیں اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اوپر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی۔ آپ کے چہرہ انور سے ابو بکر صدیق نے اس سفید چادر کو اٹھایا اور آپ کی پیشانی پہ بوسہ دے کر فرمایا، طبتا حیا و میتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول زندگی بھی مبارک ہو، موت بھی مبارک ہو۔ اور باہر تشریف لائے اور عمر سے فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ابوبکر کے فہم و فراست کو دیکھو کہ انہوں نے یہ کہ عمر کو زبردستی بٹھاتے، عمر سے الجھتے، بلکہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے اور یہ قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا محمد عربی کو موت آ جائے یا آپ شہید ہو جائیں تم اسلام کو چھوڑ دو گے، تم دین کو چھوڑ دو گے؟ من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن يعبد الله فإنه لا يموت وهو الحي القيوم، جو محمد عربی کی عبادت کرتا تھا، سن لو انہیں موت آ گئی ہے، میں ابوبکر اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، اسے موت نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ یہ آیتیں صحابہ نے جب سنی، سارے عمر کو چھوڑ کے ابوبکر کے قریب آ گئے اور عمر بھی آ کے ابوبکر کے پاؤں میں بیٹھ گئے۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس حادثے کا سب سے زیادہ صدمہ، اس حادثے کا سب سے زیادہ شکار اس کو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہو۔ ابوبکر صدیق سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے، نہ کسی نے کی ہے نہ کر سکتا ہے۔ ابوبکر کو جتنی محبت تھی، لیکن ابوبکر ایک تقاضا تھا ابوبکر کی محبت کا، کتنا بڑا غم ابوبکر کے اوپر آ گیا، لیکن ایک تقاضا تھا امت کا کہ یہ امت یتیم ہو گئی ہے، اگر میں اس صدمے کو لوں گا، اگر میں اپنے حوصلے کو چھوڑ دوں گا، امت کا کیا بنے گا؟ عمر نے، ابوبکر نے اپنی اس محبت کے تقاضے کو قربان کیا اور امت کو لیا اور صحابہ کو لیا، اور صحابہ کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اور یاد رکھو ہم تو محمد عربی کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ کریں گے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کریں گے۔ اللہ زندہ ہے، یہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی ہے؟ حوصلے رکھو، اللہ زندہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا ہم دین کو چھوڑ دیں گے؟ ہم حوصلے چھوڑ دیں گے؟ ہم نماز روزہ چھوڑ دیں گے؟ اپنے حوصلے رکھو۔ ابوبکر صدیق نے اس وقت امت کو وہ حوصلہ دیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ حضرت ابوبکر اگر اس وقت نہ ہوتے، آج یہ امت بھی نہ ہوتی۔
یہ محسن اعظم ہے ابو بکر اس امت کے۔ اب دوسرا بڑا ابو بکر کے لیے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک نیا موقف اپنا لیا کہ اللہ کے رسول معراج پہ چلے گئے ہیں، واپس تشریف لائیں گے، اس مسئلے کو حل کرنا۔ پھر تیسرا مسئلہ کیا تھا کہ انصار مدینہ، مدینہ کے باسی، مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے مکہ والوں کو گھر دیے، رہائش دی، مدینہ میں انہیں یہاں پہ ٹھہرایا، یہ مدینہ والے ثقیفہ بنو ساعدہ کے باغ کے اندر سارے جمع ہو گئے۔ اگر آپ مسجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو آپ کے دائیں طرف راستے کے اس طرف آج بھی وہ باغ موجود ہے، اور اس باغ کا آج بھی وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے ثقیفہ بنو ساعدہ۔ یہ ثقیفہ بنو ساعدہ قبیلہ ہے، اس کا یہ باغ تھا۔ اس باغ کے اندر وہ سارے جمع ہو گئے انصار مدینہ، اور جب حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ انصار مدینہ وہاں سارے جمع ہیں اور وہ کوئی امیر بنانا چاہتے ہیں، وہ کسی کو اپنا بڑا بنانا چاہتے ہیں، ابو بکر صدیق یہاں صحابہ کو یہ مسئلہ سمجھانے کے بعد فوراً وہاں چلے گئے، اپنے ساتھ عمر کو لے گئے اور ابو عبیدہ بن جراح کو لے گئے۔ جب ابو بکر اس باغ میں داخل ہوئے تو وہاں سے ان کے سردار نے آواز لگائی، منا امیر ومنکم امیر، ایک امیر تمہارا ہوگا، ایک امیر ہمارا ہوگا۔ تمہارا اپنا امیر ہوگا مہاجرین کا، انصار کا اپنا امیر ہوگا۔ ابو بکر کے سامنے جو سب سے اہم بات تھی کہ اللہ کے رسول کے بعد امت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، امت یکجا ہونی چاہیے، امت کی ایک مٹھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہودیوں میں اختلافات ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسائیوں میں اختلافات ہوئے، امت محمدیہ کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے جاتے ہی سب کو جمع کر کے، وہ جو ان کے سردار تھے سعد بن عبادہ، وہ ان کو امیر منتخب کیا جا رہا تھا، تو ابو بکر نے کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، الائمۃ من قریش، الائمۃ من قریش۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ امیر تو قریشی ہوگا، امیر تو قریشی ہوگا، تم قریشی نہیں ہو، تم کیسے امیر بن سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر کا یہ جملہ اتنا وزنی ہوا اور اتنا پر اثر ہوا، وہ سارے اپنے امیر سعد بن عبادہ کو جو ان کے سردار تھے ان کو چھوڑ کے ابو بکر کے پاس آ گئے، وہ اکیلے رہ گئے۔ ابو بکر نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کے لیے قریش کو منتخب کیا ہے، لہذا امیر قریشی ہونا چاہیے۔ اب سارے حضرت ابو بکر کے بعد جمع ہو گئے، ابو بکر بتاؤ کون کون قریشی امیر بنتا ہے، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ابو بکر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، آ جاؤ میرے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، تو سب یہ کہتے ہیں یہ خود بڑا بننے کے چکر میں تھا، اس لیے اس نے یہ حدیثیں گھڑ لی اور اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ ابو بکر نے کہا کہ عمر کے ہوتے ہوئے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا عمر نبی ہوتا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر جو ہے اس کی زبان سے اللہ بات کرتا ہے، اس جیسے شخص کے ہوتے ہوئے اور پھر کون امیر بن سکتا ہے؟ سارے لوگ عمر کی طرف ہو گئے ابو بکر کو چھوڑ کے۔ ابو بکر نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ جس شخص کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنا مسلح حوالے کیا اور اس نے اللہ کے رسول کی زندگی میں 15 یا 17 نمازیں پڑھائی، اور جب میں اس مسلح پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھانے لگا اللہ کے رسول نے مجھے پیچھے کر دیا اور اس کو آگے کر دیا، اس شخص کے ہوتے ہوئے تم مجھے امیر بناتے ہو۔ سارے لوگ پھر ابو بکر کی طرف آ گئے، ابو بکر ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں خلافت کی۔ ابو بکر نے پھر فرمایا کہ دیکھو
اگر عمر بیعت نہیں کرنا چاہتا ہے تو ابو عبیدہ بن جراح 10 مبشرہ کے اندر ہیں ابو عبیدہ بن جراح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین هذه الامہ، امین هذه الامہ، اس امت کا امین انسان، امانت دار انسان ابو عبیدہ بن جراح ہے، اس کی بیعت لو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ ابو بکر جیسے آدمی کا ہوتے ہوئے ابو عبیدہ بن جراح بیعت نہیں لے سکتا، ابو بکر امیر ہے۔ سب حضرت ابو بکر نے امارت کی بیعت لی سب سے، اور 3 دن میں جو مدینہ کے اندر حالات تھے میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، کہ روم کا بادشاہ مدینہ میں چڑھائی کر رہا تھا اور مدینہ کے ارد گرد ارتداد قائم ہو گیا تھا، لوگ مرتد ہونے لگ گئے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینہ آگ کی بھٹی بن گیا تھا، ہماری حالت اور کیفیت ایسی تھی جیسے کہ بارش کے اندر بھیگی ہوئی بکری ہوتی ہے، وہ پناہ لینے کے لیے جگہ تلاش کرتی ہے، ہمیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ان حالات کے اندر ابو بکر صدیق نے جو فیصلے کیے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اگر ابو بکر وہ فیصلے نہ کرتا آج اسلام نہ ہوتا۔ ابو بکر کے وہ فیصلے جو تھے اس نے امت کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ یہ جتنی اسلام کی بہاریں ہیں یہ ابو بکر صدیق کے فیصلے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، مدینہ کے حالات اور کیفیات یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اختلافات جو پیدا ہو رہے تھے ان کو ختم کیا، پھر جو ارتداد پیدا ہو رہا تھا اس ارتداد کو ختم کیا، صحابہ کے اوپر جو کیفیت تھی اس کیفیت کو ختم کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدمی جو ہے وہ جہاں بیٹھے تھے وہاں ہی بیٹھ کے ان کے اعضاء و جوارح نے کام چھوڑ دیا، انہوں نے سننا سمجھنا بولنا چھوڑ دیا۔ حضرت علی ان کے قریب سے گزرے، سلام کیا، علی کو سلام کا جواب نہ دیا۔ علی نے بعد میں شکوہ کیا، عثمان میں تمہارے قریب سے گزرا، میں نے سلام کیا، تم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا فرمایا علی بھائی اللہ کی قسم مجھے کوئی معلوم نہیں ہے کہ تو میرے قریب سے گزرا ہے یا تو نے مجھے سلام کیا، میرے اوپر اتنا بڑا حادثہ تھا کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے اور وہ انہوں نے بولنا چھوڑ دیا، ملنا چھوڑ دیا، گوشہ نشین ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آواز کھو بیٹھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت تھی صبت علی المصائب لو انا صبت علی الایام سرنا لیالھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میرے اوپر اتنی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے، اگر یہ دن پہ آتے دن راتیں بن جاتی، اتنی پریشانیاں میرے اوپر آئی۔ یہ مدینہ کی کیفیت تھی۔ پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول کو کہاں دفن کیا جائے، آیا یہاں مدینہ میں یا مکہ میں یا بیت المقدس میں؟ کوئی کہہ رہا ہے مدینہ میں دفن کرو، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دفن کرو، کوئی کہہ رہا ہے بیت المقدس میں دفن کرو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اختلاف تھا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے وہاں ہی اس کو دفن کیا جاتا ہے، آپ کا جہاں انتقال ہوا ہے یہاں ہی آپ کو دفن کیا جائے گا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر کے اوپر جس دری کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتقال ہوا اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف رکھا گیا اور اسی جگہ پہ آپ کی قبر کھودی گئی اور اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امت یتیم ہوئی اور یتیم تر ہوتی گئی، یتیم تر ہوتے گئی۔ آج یہ امت اتنی یتیم ہوگی اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد 12 ربیع الاول کے دن مدینہ میں کیا ہو رہا تھا، مدینہ کی کیا فضا تھی، مدینہ میں صحابہ کی کیا کیفیت تھی، ابو بکر کا کیا حال تھا، عمر کا کیا حال تھا، عثمان کا کیا حال تھا، علی کا کیا حال تھا، طلحہ کا کیا حال تھا، فاطمہ کا کیا حال تھا، عائشہ کا کیا حال تھا۔ کیا 12 ربیع الاول کو صحابہ خوشیاں منا رہے تھے؟ کیا صحابہ وہاں پہ جھنڈیاں لگا رہے تھے، لائٹیں لگا رہے تھے؟ وہ تو فرما رہے تھے، حضرت فاطمہ کہہ رہی تھی اے اللہ کے رسول آپ ہم سے جدا ہو گئے، ہم شکوہ کس کو کریں، ہم شکایت کس کو کریں، ہم کس سے جا کے بولیں کہ آپ ہمیں دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ ہم جبریل سے شکایت کریں گے، ہم جبریل کو کہیں گے کہ اللہ کے رسول
ہم سے جدا ہو گئے، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ امت یتیم ہوئی، اور آج اس کی یہ حالت ہوگی کہ یہ علم سے بھی یتیم ہوگی، یہ دین سے بھی یتیم ہوگی، یہ نبی کے غم سے بھی یتیم ہوگی، یہ نبی کی سیرت سے بھی یتیم ہوگی، یہ نبی جو دین لے کے آیا تھا، جس کے لیے بدر و احد میں گئے، جس کے لیے دندان مبارک شہید کے، آج اس دین سے بھی یتیم ہو کر کس ڈگر پہ چل پڑی ہے، کس طرف چل پڑی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو مدینہ میں کیا ہو رہا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔